السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ مریم نور کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام اور بہت بہت پیار۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، آپ کی زندگی سے ساری پریشانیاں دور کر دے۔ میں روزانہ آپ کے لیے خوبصورت میریکل سٹوری لے کر آتی ہوں، اور آج بھی ایک میریکل سٹوری آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اور یہ بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے۔ سورۃ یوسف، میریکل آف سورۃ یوسف کی سٹوری ہے۔ یہ ایک بہن کہتی ہیں کہ میرے اپنے گھر میں بہت پیاری تھی، اپنے امی ابو کو بہت پیاری تھی، اور اپنے امی ابو کی بہت لاڈلی تھی۔ میرے امی ابو مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور میں اپنے امی ابو کی بہت فرما بردار تھی، اور جو میرے ماں باپ امی اور ابو کہتے تھے میں وہی کرتی تھی، اور جو میرے ماں باپ جو میرے لیے چاہتے تھے میں وہی اپنی خواہش کو ان کی خواہش میں تبدیل کر دیتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میرے ماما بابا مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اور اسی طرح دن گزرتے گئے اور میرے کافی اچھے رشتے آتے تھے، بہت اچھے رشتے آتے تھے، اور وہ مجھے پسند بھی کر جاتے تھے، اور میں ان کو کافی پسند بھی آتی تھی، اور یہاں تک کہ میرے رشتے ہوتے تھے اور وہ دوسری مرتبہ بھی آتے تھے اور تیسری مرتبہ بھی آتے تھے، اور بار بار میرے ماما بابا سے مجھے مانگتے تھے، تو امی ابو ان کو ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ اسی طرح کئی میرے لیے رشتے آئے، کئی رشتے، اور امی ابو نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ میرے اسی طرح کئی رشتے ٹوٹ گئے۔ خاندان والوں کی الگ سی باتیں ہیں کہ تمہارے رشتے نہیں آتے، تمہاری شادی نہیں ہوئی، یہ ہے وہ ہے، اور میری پریشانی الگ ہے۔ لیکن بس اسی طرح دن گزرتے گئے، ایک جگہ سے میرا رشتہ آیا، میری وہاں پر بات پکی ہو چکی تھی، میرا رشتہ بھی وہاں پر پکا ہو چکا تھا، اور اسی طرح میرا رشتہ وہاں پہ پھر ٹوٹ گیا، اور اسی طرح بس رشتے ہوتے اور ٹوٹ جاتے۔ کافی خوبصورت لڑکی تھی اور میں سب کو بہت پسند بھی آتی تھی، لیکن ایک بار ایک رشتہ آیا تھا، کافی اچھا رشتہ تھا، اسٹینڈرڈ کا رشتہ تھا، تو ماما بابا نے وہاں پر مجھے دے دیا اور ان کو ہاں کر دی۔ اور اسی طرح جب وہاں پر میرا رشتہ ہو گیا اور بڑی دھوم دھام سے منگنی ہو گئی، بڑی دھوم دھام سے منگنی ہوئی، اور پھر پورے خاندان کو بلایا گیا اور کافی بڑا فنکشن تھا، اور منگنی خیر خیریت سے ہو گئی، سب کچھ خیر خیریت سے ہو چکا تھا۔ ماما بابا کی بھی مرضی تھی، اور لڑکے والے بھی بہت خوش تھے اور ہم بھی بہت خوش تھے، اور اسی طرح دن گزرتے گئے۔ جب شادی کے دن قریب آنے لگے تو اس لڑکے کی بہن نے بڑی ڈیمانڈیں رکھ دی کہ ہمیں جہیز میں یہ دو اور ہمیں جہیز میں وہ دو۔ تو بابا کافی پریشان تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک تو اس میری بیٹی کی شادی ہی نہیں ہوئی، ابھی تو وہ اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی ہے، ابھی سے اتنی ڈیمانڈ ہے تو بعد میں میری بیٹی کا کیا حال کریں گے۔ تو اسی طرح معاملہ چلتا رہا، اور کچھ دنوں کے بعد میرے بابا نے میری وہاں پر منگنی ختم کر دی۔ جب میری منگنی ختم ہو گئی تو میں بہت ٹینشن میں پڑ گئی، کیونکہ خاندان والوں کی باتیں الگ تھی اور منگنی کے ٹوٹنے کا درد الگ تھا۔ بس یہ دن گزرتے گئے اور ہماری پریشانی زیادہ بڑھتی گئی، دن بدن ہماری پریشانی بڑھتی گئی، اور میں بہت خفا سی رہتی تھی۔ مجھے کچھ بھی مزہ نہیں آتا تھا، کیونکہ خاندان والوں کے سامنے ایک مذاق بن گیا تھا۔ پہلے دھوم دھام سے منگنی کی اور پھر رشتہ ختم کر دیا۔ اس سے پہلے بھی میرے کئی رشتے آتے تھے اور وہ بھی ختم ہو جاتے تھے، تو اس وجہ سے میرا دل بہت خفا تھا، بہت زیادہ۔ تو بس اسی طرح دن گزرتے گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد میرا ایک اچھا رشتہ آیا، کافی اسٹینڈرڈ کی فیملی تھی اور بہت امیر فیملی تھی، تو بابا لوگ نے وہاں پر ہاں کر دی۔ میں نے تو ابھی پوری سنبھلی ہی نہیں تھی، میری وہاں پر منگنی بھی ہو گئی اور شادی کی تیاریاں بھی ہونے لگیں، اور اسی طرح شادی کی تیاریاں ہو گئی اور میری شادی ہو گئی۔ مجھے اتنا سامان، اتنا کچھ دیا کہ میں سنبھال ہی نہیں سکتی تھی، اتنا زیور، اتنا زیادہ سامان کہ میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں سمجھتی تھی شاید یہ میری خوش قسمتی ہے، لیکن جب میری شادی ہو گئی تو شادی کے بعد میری ساس مجھ پہ شک کرنے لگی، اور جو میرا ہسبینڈ تھا وہ تھوڑا دماغی حالت اس کی کمزور تھی، خراب تھی، تو وہ ہر وقت مجھ پہ شک کرتا تھا، اور عجیب سا تھا، شکی اور عجیب سا انسان تھا۔ میری ساس مجھے کہتی تھی کہ ابھی تک تم بچہ کیوں نہیں ریسیو کر رہی، ابھی تو میری شادی کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ تو دونوں، میرے ہسبینڈ اور میرے جو ساس تھی، دونوں نے مجھے مل کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اور ڈاکٹر کو جب کہا کہ یہ 1 مہینہ ہو گیا ابھی تک اس کا بیبی ریسیو کیوں نہیں ہو رہا،
تو ڈاکٹر نے بھی ان دونوں کو بہت باتیں سنائی کہ تم لوگ کس قسم کے لوگ ہو، ابھی تو یہ چھوٹی سی بچی ہے، ابھی تو اس کی شادی کو 1 منتھ ہی نہیں ہوا، تم لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ بس اسی طرح کی باتیں ہونے لگی، اور مجھے دن بدن ساس اور میرا ہسبینڈ مجھے دن بدن پریشان کرنے لگا۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اب کیا کروں، کہاں جاؤں، اور میں اب کون سا راستہ اختیار کروں، کیونکہ ہر طرف سے مجھے مایوس اور نا امید کر لیا تھا۔ تو اسی طرح میں اپنی امی ابو کے گھر دوبارہ آ گئی، اور کچھ عرصے کے بعد مجھے ڈیورس بھی ہو گئی۔ میں طلاق لے کر اپنے امی ابو کے گھر بیٹھی ہوئی تھی، اور میں بہت ٹوٹ چکی تھی اندر سے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو ایک دن میرے بابا کے دوست میرے گھر آئے، اور بابا کے دوست کو جب میری ساری سٹوری کا پتہ چلا تو اس نے بابا سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی سے کہو کہ وہ سورۃ یوسف کی تلاوت روزانہ کی کرے اپنے اچھے نصیب کے لیے۔ پھر میں نے سورۃ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اور پھر بابا نے مجھے کالج میں ایڈمیشن دوبارہ سے دلوا دیا۔ میں نے کالج میں داخلہ دوبارہ سے لے لیا، اور اسی طرح میں کالج جانے لگی، میری نئی دوستیں بن گئی، میری نئی فرینڈ شپ ہونے لگی۔ تو ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹور پہ جا رہی تھی، تو ٹور پہ گئی تو وہاں پر ایک لڑکا تھا جو مجھے بہت پسند آیا پہلی ہی نظر میں، اور میں نے اس کو بہت زیادہ دیکھ رہی تھی، اور میں اس کو بہت زیادہ پسند کر رہی تھی، اور مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں گھر آئی تو میں بہت خوش تھی، اور کچھ عرصے کے بعد ہم سب فرینڈ کا ایک گروپ بنا تھا، تو اس گروپ میں وہ لڑکا بھی شامل تھا۔ اور اسی طرح جب اس گروپ میں وہ لڑکا شامل تھا تو پھر جب میں نے اس کا نمبر نکالا اور اس کو میسج کیا اور اس کو کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تو وہ لڑکا بھی کہہ رہا تھا کہ میں بھی تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے بے چین تھا، جب پہلی نظر میں جب میں نے آپ کو دیکھا، اور تم بھی مجھے کافی پسند تھی، اور مجھے بھی آپ بہت اچھی لگی ہو۔ اسی طرح ہم دونوں میں بہت زیادہ دوستی ہو گئی، اور ہم دونوں سیپریٹ میں ایک دوسرے سے الگ میں بات کرنے لگے میسج پہ، اور ایسے ہماری دوستی بڑھتی گئی۔ اور ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اس کو جب اپنی زندگی کی ساری کہانی بتائی تو اس نے کہا مجھے تم سے پھر بھی بہت پیار ہے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لڑکے نے اپنے ماں اور گھر والوں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجا، اور میں سورۃ یوسف کی تلاوت بھی کر رہی تھی ریگولر، اور اسی طرح اس کی امی اور گھر والے جب میرے گھر رشتے کے لیے آئے تو میں ان کو بہت پسند تھی، اور امی ابو بھی ان سے بہت زیادہ خوش تھے۔ اور کچھ ٹائم کے بعد میری اور جو میرا دوست تھا جو مجھے پسند آیا تھا، ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ جب میری شادی ہو گئی تو میں اپنی زندگی کو دیکھ کر بہت حیران تھی کہ یہ سب میری زندگی میں کیا ہو گیا۔ اللہ پاک نے مجھے آج سب کچھ دے دیا۔ وہ کافی امیر لوگ تھے، کافی اسٹینڈرڈ کے لوگ تھے، اور میرا ہسبینڈ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، اور میرا آج بہت خوبصورت بنگلہ ہے، میرے نوکر چاکر ہیں، اور ہر آسائش اور ہر سہولت مجھے میرے ہسبینڈ نے دی ہے۔ بڑا خوبصورت میرا گھر ہے، اور میری بہت خوشحال زندگی ہے۔ اب تو میرے خاندان والے جو میرے اوپر مذاق بناتے تھے، میرے اوپر ہنستے تھے، اور مجھے اپنی زندگی میں جو مجھے نفرت ہونے لگ گئی تھی اس لوگوں کی باتوں سے، وہ خاندان کے لوگ اب بابا لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنی بیٹی کے گھر لے جاؤ، اور وہ تو اب ایک ترستے ہیں کہ وہ میرا گھر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی کیسی تبدیل ہو گئی، اور وہ حیران ہے جو کل میرے اوپر باتیں بناتے تھے، میرا مذاق بناتے تھے، اور وہ ان کی خواہش بن گئی کہ وہ میرے گھر آئیں اور میرے گھر کو دیکھیں اور میری زندگی کو دیکھیں۔ اور الحمدللہ یہ سب سورۃ یوسف کی وجہ سے ہے جو مجھے زندگی کے اندھیروں سے اجالوں میں لے کر گیا۔ میں آج اللہ پاک کی بہت شکر گزار اور احسان مند ہوں۔ اللہ پاک نے آج مجھے خوبصورت سا بیٹا بھی عطا کر دیا، اور میری زندگی جنت بن گئی، محبت کرنے والا ہسبینڈ مل گیا، اور سسرال بھی محبت کرنے والا مل چکا۔ یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے، اور اللہ پاک اس دنیا میں کچھ نہ کچھ وسیلہ بنا دیتے ہیں۔ صرف ایک بار اگر اللہ کو اپنا کام بتائیں اور اللہ سے دوستی کریں تو اللہ پاک ضرور کچھ نہ کچھ وسیلہ اس انسان کے لیے بنا دیتے ہیں، اور میرے لیے وسیلہ سورۃ یوسف کو بنا دیا۔
آج کی جو میری کل سٹوری تھی وہ سورۃ یوسف پہ تھی۔ واقعی میں یہ بات سچ ہے، جب ہم اللہ پاک کے قریب ہوتے ہیں، اللہ پاک سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ پاک اس انسان کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے اگر ایک انسان درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس کو اس سے فیض ملتا ہے، تو دوسرا سورۃ یوسف پڑھتا ہے تو اس کو اس سے فیض ملتا ہے۔ بس آپ لوگ اللہ سے دوستی کریں، اللہ پاک آپ کو کسی انسان کا بھی وسیلہ بنا سکتا ہے، کسی انسان کو بھی آپ کے لیے وسیلہ بنا سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز کو آپ کے لیے وسیلہ بنا سکتا ہے۔ کرنے والا تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے، لیکن اللہ پاک ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ وسیلہ بنا دیتا ہے اور اس کے لیے سارے بند راستے غیب سے کھول دیتا ہے۔ اور ہم انسان کی سوچ جہاں پر پہنچتی ہے تو ہمارے اللہ کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے لیے وہ سب سے خوبصورت فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے مایوس نہ ہوئیے گا اور نہ ہی اپنی زندگی سے نا امید ہوئیں، بلکہ آپ وہ سوچیں جو آپ کا اللہ سوچتا ہے۔ اپنی سوچ کو اللہ کی سوچ میں تبدیل کر دیں تو آپ کے لیے وہ ہوگا جو آپ کو پسند ہوگا۔ بس میں نیو ویڈیو میں نیو میریکل سٹوری آپ کے لیے لے کر آؤں گی انشاءاللہ۔ مریم کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور مریم کی دعائیں بھی آپ سب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔